نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ستفترق أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدا قالوا من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه وصحابي. آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مختار ہم غریبوں کے غم گسار بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا ہم سب کے آقا و مولا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ انیس بے کساں والی کون و مکان سرور لالا رخاں پیارے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرائیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلاۃ و سلاما علیک یا نبی اللہ. عزیزان ملت اسلامیہ، ایک مرتبہ آقا کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ لوگوں کے سامنے میں نے ایک حدیث پاک پڑھی ہے. اس حدیث پاک پر روشنی ڈالنے سے پہلے چند اشعار سماعت فرمائیں. شاعر کہتا ہے: عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں بسایا ہے، عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں بسایا ہے. عشق کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز یاد رکھیے، محبت اور عشق میں تھوڑا سا فرق ہے. محبت بولتے ہیں جب دل دوسرے کی طرف مائل ہو جائے اسے محبت بولتے ہیں. جب دل دوسرے کی طرف کھینچ جائے اسے محبت بولتے ہیں. اور جب اس کھینچاؤ میں، اس میلان میں کچھ شدت آ جائے اسے عشق کہتے ہیں. بعض حضرات نے عشق اور محبت کی یہ تعریف بیان کی ہے کہ محبت اسے کہتے ہیں کہ جسے ہو جائے اسے اپنا بھی خیال رہے، محبوب کا بھی خیال رہے. اور عشق اسے کہتے ہیں کہ جسے ہو جائے تو صرف محبوب کا خیال رہے، اپنا خیال نہ رہے. تو یہ محبت اور یہ عشق ہمیں اللہ کے رسول سے کرنی چاہیے. شاعر کہتا ہے کہ عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں بسایا ہے. قلب کا معنی ہوتا ہے دل، اور عشق اور محبت کا تعلق دل سے ہی ہوتا ہے. اور یاد رکھیے گا، یہ عام عشق اور عام محبت کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ رسول اللہ کے عشق اور رسول اللہ کی محبت کی بات ہو رہی ہے. کہ رسول اللہ کا عشق، رسول اللہ کی محبت جس دل میں ہو
تو پہلے اس دل کو بغض و حسد کی گندگی سے صاف کرنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کی محبت بیٹھے تو رسول اللہ کی محبت پاک محبت ہے، رسول اللہ کا عشق پاک عشق ہے، تو پاک عشق اور پاک محبت پاک ہی جگہ پہ رہنی چاہیے نا۔ اگر دل ہمارا بغض حسد کی گندگی سے آلودہ ہو، دل ہمارا تعصب اور گندے گندے خیالات سے خراب ہو چکا ہو، تو پھر اس جگہ رسول اللہ کی محبت کو ہم کیسے بٹھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ کی محبت کو بٹھانے کے لیے دل کو ساری چیزوں سے، جن چیزوں کا ذکر ہوا، ان گندگیوں سے پاک صاف کرنا ضروری ہے۔ جب ان گندگیوں سے دل پاک ہو جائے گا، رسول اللہ کی محبت دل میں بیٹھ جائے گی، تو پھر دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہو جائے گا۔ شاعر کہتا ہے کہ عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں بسایا ہے، عشق مصطفیٰ جس نے قلب میں بسایا ہے، قلب میں بسایا ہے، اس نے مثل آئینہ اپنا دل بنایا ہے، آئینہ کی طرح اس نے اپنا دل بنایا ہے، جس نے رسول اللہ کا عشق اور رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں بسائی۔ جو نبی کا دشمن ہے قتل ہے سزا اس کو، ہے کہ نہیں؟ نبی کا جو دشمن ہے اس کو دنیا میں جینے کا حق ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی اور ایک زبان سے کلمہ پڑھنے والا اسلام کا دعوے دار فیصلہ لے کر آتا ہے، فیصلہ کروانے کے لیے۔ یہ کب کی بات ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ جا چکے تھے، پیارے آقا نے فیصلہ کر دیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ کھیت میں اس زمانے میں آسانی سے پانی نہیں دیا جاتا تھا، بہت دقت ہوتی تھی، نہر سے کنیکشن کرنا پڑتا تھا۔ تو ایک جگہ ایک یہودی کا کھیت تھا اور پاس میں ہی ایک زبان سے کلمہ پڑھنے والے منافق کا کھیت تھا۔ چونکہ جو زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اندر اس کے دل میں کیا ہے اسے تو نہیں دیکھا جاتا ہے، یہ اسی وقت پتہ چلتا ہے جب وہ زبان سے ظاہر کرتا ہے، اس لیے اسے مسلمان سمجھا جاتا تھا۔ تو دونوں میں کچھ آپسی جھگڑا ہوا، تو یہودی نے کہا چلو تیرے نبی کے پاس جا کر کے فیصلہ کراتے ہیں۔ اچھا، ہمارے جتنے بھی بوڑھے بزرگ لوگ ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ پہلے ایسا تھا کہ آپس میں کچھ ہوتا تھا تو کورٹ کچہری کے چکر نہیں لگاتے تھے، جو سوسائٹی سماج میں اور محلے میں گاؤں میں جو بڑے لوگ ہوتے تھے ان کے پاس جاتے تھے، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، وہ جو فیصلہ کر دیتے تھے اس پر عمل ہوتا تھا، ہے کہ نہیں؟ آج وہ وقت نہیں ہے، وہ دور نہیں ہے، آج تو کون بڑا ہے کون کیا ہے اس کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، مگر ایک زمانے میں ایسا ہوتا تھا۔ اللہ کرے آج بھی بڑے بزرگوں کا پاس لحاظ ہو اور ہم لوگ بڑوں کی عزت کریں۔ جب ہم لوگ بڑوں کی عزت کریں گے تب بڑے ہمارے اوپر شفقت کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے، چلو تمہارے نبی کے پاس جا کر کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور دونوں نے اپنی اپنی باتیں رکھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عدل و انصاف کا پیکر بن کر دنیا میں آئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہے جو بچپنے میں بھی فیصلہ کیا کرتے تھے۔ جب دودھ پلانے والی نے انہیں ایک تھن میں پلانے کے بعد دوسرے تھن میں
تو دوسرے تھن سے ان کے پاس ایک اور بچہ تھا جو پیا کرتا تھا، تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس تھن میں منہ نہیں لگاتے تھے۔ یہ بچپنے سے ہی دنیا کو پیغام دے رہے تھے کہ انصاف بہت بڑی چیز ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جب دونوں شخص گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ یہودی کے حق میں فرما دیا کہ نہیں، پہلے تم نہر سے پانی لو اور کھیت سینچائی کرو، اس کے بعد اس کا نمبر آئے گا۔ یہودی مطمئن ہو گیا، وہ جانتا تھا، اس نے اپنی کتابوں میں پڑھ رکھا تھا کہ مسلمانوں کا نبی کبھی غلط فیصلہ نہیں کر سکتا، مگر چونکہ یہ شخص زبان سے صرف کلمہ پڑھتا تھا، دل اس کا گندا تھا، دل سے وہ رسول اللہ سے محبت نہیں کرتا تھا، دل سے وہ رسول اللہ سے دشمنی رکھتا تھا، تو اس نے یہودی سے کہا دربار سے نکلنے کے بعد کہ چلو میں اس فیصلے پر مطمئن نہیں ہوں، چلو عمر کے دربار میں چلتے ہیں، وہ بھی اپنے وقت کا بڑا انسان ہے، اس سے جا کر کے فیصلہ کرواتے ہیں۔ یہودی ساتھ ہوا اور گیا، ٹھیک ہے عمر کے دربار میں چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ جب عمر کے پاس پہنچے تو یہودی نے کہا اے عمر، ابھی ہم لوگ تیرے نبی کے دربار سے فیصلہ کرا کے آئے ہیں، تیرے نبی نے کہا کہ پہلے یہودی سینچائی کرے گا، اس کے بعد وہ شخص کرے گا کھیت کی سینچائی۔ تو عمر نے اس کلمہ پڑھنے والے شخص سے کہا کیا یہ بات صحیح ہے کہ تم لوگ ابھی نبی کے دربار سے ہو آئے ہو؟ بولے جی نبی کے دربار سے ہو آئے ہیں۔ نبی نے کیا فیصلہ کیا؟ نبی نے یہ فیصلہ کیا کہ پہلے نہر کا پانی اسے دیا جائے یہودی کو، بعد میں مجھے۔ تو میں نے سمجھا کہ آپ سے بھی فیصلہ کرا لیتے ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے میں بھی فیصلہ کرتا ہوں، تم دونوں یہاں پر بیٹھو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور تلوار لے کر کے آئے، اور تلوار لائے اور لانے کے بعد اس منافق کا سر قلم کر دیا اور فرمائے جو نبی کا گستاخ ہے، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اور نبی کے فیصلہ کر دینے کے بعد عمر کے دربار میں آئے تو عمر کا فیصلہ یہی ہوتا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کہ جو نبی کا دشمن ہے قتل ہے سزا اس کو، جو نبی کا دشمن ہے قتل ہے سزا اس کو، قتل ہے سزا اس کو۔ حضرت عمر نے یہ فیصلہ بتایا ہے، حضرت عمر نے یہ فیصلہ سنایا ہے۔ اور شعر سنیے کہ دشمن پیغمبر سے دوستی نہیں جائز ہے کہ نہیں؟ جو رسول اللہ کا دشمن ہے اس سے دوستی کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جو رسول اللہ کا نہیں ہو سکتا ہے وہ آپ کا ہوگا، وہ آپ کا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ جو رسول اللہ کا نہیں، جو اللہ کا نہیں، تو وہ ہمارا اور آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن پاک میں آیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم اولئک کتب فی قلوبهم الایمان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، جو لوگ یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے کہ وہ اللہ کے دشمنوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے محبت کرتے ہیں۔ جس کے دل میں اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت ہو، جس کے دل میں یوم آخرت پر ایمان ہو، تو ایسے لوگ اللہ کے دشمنوں سے، رسول اللہ کے دشمنوں سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے، چاہے ولو کانوا آباءہم، چاہے
یعنی رسول اللہ کے دشمن لوگ، چاہے ان کے باپ دادا ہی کیوں نہ ہو، او ابناءہم، چاہے بیٹے پوتے ہی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، چاہے خاندان والے ہی کیوں نہ ہو، اگر واقعی وہ لوگ اللہ کے دشمن ہیں تو اللہ والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے ان سے کبھی محبت نہیں کریں گے۔ اللہ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، کہ یہی وہ اللہ والے ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو نقش فرما دیا ہے۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے روح یعنی حضرت جبریل امین کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو یعنی رسول اللہ اور اللہ سے محبت کرنے والے لوگوں کو ایسی جنت میں داخل فرمائے گا جس جنت میں نہریں جاری ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، وہی لوگ اللہ کے گروہ ہیں، اللہ کی جماعت ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھیے جو اللہ والے ہیں، اللہ کی جماعت ہے جو، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو جو نبی کا دشمن ہے تو ان سے دوستی ہرگز ہرگز جائز نہیں۔ شاعر فرماتا ہے کہ دشمن پیغمبر سے دوستی نہیں جائز، دشمن پیغمبر سے دوستی نہیں جائز، ہم کو اعلیٰ حضرت نے یہ سبب سکھایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے عرض کیا کہ دشمن پیغمبر سے دوستی نہیں جائز، ہم کو اعلیٰ حضرت نے یہ سبق سکھایا ہے، اور یہی سبق، یہ سبق صرف اعلیٰ حضرت نے نہیں بلکہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی یہ سبق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام ہمیں دیا ہے کہ جو لوگ اللہ رسول کو دشمن ہیں ان سے کبھی دوستی جائز نہیں ہے۔ اچھا، دشمن صرف وہ نہیں ہے جو دین اسلام کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ کبھی کبھی دشمن وہ بھی ہوتا ہے جو اوپر سے تو کلمہ پڑھتا ہے، اندر سے رسول اللہ کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہوا پھرتا ہے کہ نبی کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی سی کرنی چاہیے، زیادہ نہیں کرنی چاہیے، اور نبی کی تعظیم اتنی ہی کرنی چاہیے جتنے ایک گاؤں کے چودھری کی تعظیم کی جاتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کتابوں میں لکھی ہے لکھنے والوں نے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے تھے۔ آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں۔ ابھی ابھی ایسا ہوتا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں بہت نمازی ہے، فلاں روزے دار ہے، قرآن پڑھنے والے ہیں، تو وہ لوگ بہت اچھے ہیں۔ نہیں، جس کے دل میں رسول اللہ کی محبت زیادہ ہو وہ اچھے ہیں، جس کے دل میں رسول اللہ کا عشق زیادہ ہو وہ اچھے ہیں۔ چونکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ لوگ تھے جو نماز پڑھتے تھے، روزہ رکھتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کے خلاف وہ اپنا مشن چلاتے تھے۔ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یماننا، کہ اے اللہ ہمارا جو یہ شام ہے یعنی ملک شام جو اس وقت حجاز کا خطہ تھا، آس پاس میں ہی تھا، اس میں برکت نازل فرما، اے اللہ یمن میں برکت نازل فرما۔ تو ایک شخص نجد کا رہنے والا تھا، نجد کو ابھی ریاض بولتے ہیں، اس نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے نجد میں بھی برکت کی دعا فرمائیے۔ رسول اللہ نے توجہ نہ دی۔ پھر رسول اللہ نے دعا کی، اللہم بارک لنا فی شامنا، اللہم بارک لنا فی یمننا۔ پھر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیے۔
تب اللہ کے رسول نے فرمایا نجد دعا کی زمین نہیں ہے، وہ فتنے کی زمین ہے، وہاں سے فتنہ نکلے گا، وہاں سے اتنا بڑا فتنہ نکلے گا، وہابیت کا فتنہ نکلے گا، اتنا بڑا فتنہ نکلے گا جو پوری دنیا میں یہ فتنہ ایسا چھائے گا کہ بہت سارے مسلمانوں کے دلوں سے رسول اللہ کی محبت نکال دے گا، بہت سارے مسلمانوں کو شک و شبہ میں ڈال دے گا۔ رسول اللہ نے زمین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اور اس کے بعد فرمایا کہ امت کو ڈراتے ہوئے فرمایا کہ اے میری امت سنو، یہاں سے ایک ایسا فتنہ نکلے گا، ایسے لوگ ظاہر ہوں گے کہ یہ لوگ قرآن بھی پڑھیں گے، اور اتنا اچھا قرآن پڑھیں گے کہ تم لوگ سمجھو گے کہ ہم کچھ نہیں پڑھ پاتے ہیں، اور یہ لوگ نمازیں بھی پڑھیں گے، اور اتنی اچھی نماز پڑھیں گے، رات رات نماز پڑھیں گے، دن دن نماز پڑھیں گے، تم اپنی نمازوں کو ان کے سامنے ہیچ سمجھو گے۔ یہ لوگ روزے بھی رکھیں گے اور اس کثرت سے روزے رکھیں گے، تمہیں ایسا لگے گا کہ ہم لوگوں کا روزہ ان کے سامنے ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اللہ کے رسول۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اس کے بعد آخر میں فرماتے ہیں اللہ کے رسول ایاکم و ایاہم، تم اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا اور ان کو اپنے سے دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو نبی کے جو دشمن ہوتے ہیں، نبی کے جو غدار ہوتے ہیں اندر اندر، ان سے کسی بھی صورت میں دوستی یاری جائز نہیں ہے۔ یہی تعلیم بریلی شریف کے امام اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد ملت نے دی، یہی تعلیم قرآن پاک کی ہے، اور یہی تعلیم تمام اکابر اولیاء کی ہے، اور یہی تعلیم تمام بزرگان دین کی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجیے، دشمن احمد جو رسول اللہ کے دشمن ہیں ان پر شدت کیجیے۔ ارے ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، کوئی چاہے کہ نہیں ان سے حسن سلوک سے پیش آؤں، نہیں ان سے اچھے سے پیش آؤں، وہ تو رسول اللہ کا دشمن ہے، وہ رسول اللہ کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، اندر سے زبان سے بھلے نہ ملے مگر اندر سے جو رسول اللہ کا دشمن ہے ان سے ہم مروت کریں گے۔ دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے۔ اگر ہم یا رسول اللہ بولتے ہیں تو انہیں پریشانی، یا نبی اللہ بولتے ہیں تو انہیں پریشانی، یا نبی سلام علیکہ بولتے ہیں انہیں پریشانی، رسول اللہ کے نام پر فاتحہ دلاتے ہیں انہیں پریشانی، قیام کرتے ہیں انہیں پریشانی، سلام پڑھتے ہیں انہیں پریشانی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، جلنے دو، غیظ میں جل جائے، غصے میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ آپ یا رسول اللہ پڑھتے رہیے، یا رسول اللہ پڑھتے رہیے، وہ غصہ اور غضب میں جلتے رہے مگر دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں سے کیا مروت کیجیے، غیظ میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجیے۔ اور یاد رکھیے گا جو لوگ دنیا میں رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، دنیا میں رسول اللہ کی تعظیم کرتے ہیں، آج ہمارے پاس کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس سجدے ہیں، نہ ہمارے پاس نمازوں کے انبار ہیں، نہ ہمارے نامہ اعمال میں کوئی زیادہ نیکیاں ہیں، کیا بھی نہیں ہیں، مگر ہمیں امید کس چیز پر ہے کہ رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، رسول اللہ کی محبت ہمارے دل میں ہے، اور رسول اللہ کی محبت کی چھاپ ہمارے دل میں ہے۔ بس اسی محبت پر تکیہ ہے، اسی محبت پر امید ہے کہ یہی محبت ہے کہ جس کی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالی ہمیں بخش دے گا۔ قبر اندھیری ہے، قبر اندھیری ہے، مگر یاد رکھیے رسول اللہ کی محبت اگر دل میں ہے تو اس محبت، یہ محبت کا جو چھاپ دل میں ہے یہ قبر میں روشنی بن کر کے بلب کا کام کرے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات
رسول اللہ کے محبت کا چراغ لے کر کے پہنچے۔ ایک شاعر تو اس نے یہ کہہ دیا کہ قبر میں کیسے کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا۔ اس نے کہا کہ میں کیسے بول سکتا ہوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا، اگرچہ کھڑکی نہیں ہے، اگرچہ لائٹ نہیں ہے بظاہر، مگر میں یہ نہیں بول سکتا ہوں کہ قبر میں اندھیرا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ قبر میں کیسے کہہ دوں کہ اندھیرا ہوگا، رے جلوہ فرمائیں گے سرکار سویرا ہوگا۔ جب پیارے آقا جلوہ فرمائیں گے وہاں پر تو اندھیرا تو نہیں ہوگا نا، سویرا ہی سویرا ہوگا اس کے لیے جو پیارے آقا کو پہچانیں گے۔ اچھا، اس مقام پر میں ایک حدیث میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرمایا قبر میں 3 سوال ہوں گے۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہوگا، ما کنت تقول فی حق هذا الرجل بمحمد۔ جب پوچھا گیا تمہارا رب کون ہے تو کسی نے جواب دینے والے نے جواب دیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ میرا دین اسلام ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جو آخری سوال ہے، اس شخص کے بارے میں دنیا میں کیا کہا کرتا تھا؟ تو جو انسان دنیا میں یہ بولتا تھا یہ تو نبی کی تعظیم صرف بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے، تو پہچانے گا۔ جو کہتا تھا کہ نبی پر سلام نہیں پڑھنا چاہیے، وہ پہچانے گا۔ عزیزان، ایک مولوی کی تقریر میں نے سنی، اس مولوی نے کہا کہ یہ سنی لوگ جو مسجد میں درود پاک پڑھتے ہیں تو یہ درود پاک نہیں، یہ درود ناپاک ہے، معاذ اللہ۔ بولیے معاذ اللہ، ابھی بھی یوٹیوب میں ہے۔ کیسے اس نے یہ بات کہہ دی؟ درود ناپاک بھی ہوتا ہے کیا؟ لا حول ولا قوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو غارت کرے۔ تو جو ایسے خیالات کے لوگ ہیں وہ تو نبی کو نہیں پہچانیں گے۔ اچھا، جو لوگ رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کے دل میں محبت، رسول اللہ کی محبت اپنے دل میں بسا کے رکھتے ہیں، بھلے ان کو یہ نہیں پتا ہمارا دین کیا ہے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کا علم نہیں، جب فرشتے ان سے اگر کہیں کہ تمہارا رب کون ہے تو مجھے نہیں پتا میرا رب کون ہے، تو اب تو آگے سوال ہی نہیں ہونا چاہیے نا۔ جب رب کے بارے میں ہی پتا نہیں تو جاؤ جہنم میں۔ نہیں ہو سکتا ہے یہ رسول اللہ سے محبت کرتا تھا مگر دین کو نہیں جانتا تھا، اس لیے نہیں بتا پا رہا ہے۔ تمہارا دین کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ تو تیسرا سوال نہیں ہونا چاہیے نا، کہ جب دین کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، اس کا مطلب رب کو بھی نہیں جانتا ہے، دین کو بھی نہیں جانتا ہے، تو فرشتوں ڈالو جہنم میں۔ نہیں، کیا پتا یہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہوگا۔ تو فرشتے پھر پوچھیں گے اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو یہ محمد، اس شخص کے بارے میں تم دنیا میں کیا کہا کرتے تھے؟ تو وہ تڑپ کر کے کہے گا کہ یہ تو وہی ہے جن سے میں محبت کیا کرتا تھا، یہ تو وہی ہے جن کے اوپر میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کیا کرتا تھا، یہ تو وہی ہے جن کی خاطر میں مر مٹنے کو تیار تھا، یہ تو وہی ہے جن کے لیے، جن کے ناموس کے لیے میں اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے اپنی اولاد اور اپنے مال جائیداد کو قربان کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب وہ یہ بول دے گا تو فرشتوں کو اللہ حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کے قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دو، جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، جنت کا بچھونا بچھا دیا جائے گا اور کہا جائے گا نم کا نومت العروس، سو جاؤ جیسے دلہن اطمینان سے سویا کرتی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دلہن اطمینان سے سونے کا مطلب یہ ہے کہ دلہن تو سوتی نہیں ہے، یعنی اسے صرف یہ رہتا ہے کہ مجھے صرف وہی جگائے گا جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے۔ تو ویسے ہی اس عاشق صادق کو قبر میں صرف پروردگار کا انتظار رہتا ہے کہ کل قیامت کے دن صرف پروردگار ہی جگائے گا، کوئی دوسرا ہمیں عذاب دینے کے لیے یا کسی بھی چیز کے لیے جگا نہیں سکتا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہی وجہ ہے ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہمارے جو
اکابر اساتذہ ہیں، استاذ ہیں، ان لوگوں سے سنا ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جب ابھی وفات نہیں پائے تھے، آخر عمر تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو دنیا میں کھڑے ہو کر بہت نبی پر سلام پڑھتے رہے، اور پوری زندگی ہماری جو گزری ہے نبی پر سلام پڑھتے ہوئے گزری ہے، میں جب دنیا سے چلا جاؤں تو میری قبر کچھ گہری کر دینا، کچھ گہری کر دینا، اتنی گہری کرنا کہ جب پیارے آقا آئے تو میں ادب سے صلاۃ و سلام کے لیے وہاں کھڑا ہو سکوں۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ تھی وصیت رضا، یہ تھی وصیت رضا، جب آئے گی مجھے قضا تو دفن کرنا اس طرح کہ قبر گہری ہو ذرا۔ یہ تھی وصیت رضا، یہ تھی وصیت رضا، جب آئے گی مجھے قضا تو دفن کرنا اس طرح کہ قبر گہری ہو ذرا۔ قبر میں نور آئیں گے میرے حضور آئیں گے، جب قبر میں نور آئیں گے میرے حضور آئیں گے، رہوں ادب سے میں کھڑا رضا 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 رضا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی ایمان ہے۔ جس کے دل میں پیارے آقا کی محبت میں کچھ بھی کمی ہو، چاہے وہ لاکھ سجدے کرے، لاکھ قیام کرے، لاکھ روزے رکھے، وہ بظاہر مسلم تو ہو سکتا ہے مگر مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو رسول اللہ کی محبت نصیب فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق نصیب فرمائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں نے جس حدیث پاک کی تلاوت شروع کی تھی، انشاءاللہ اس حدیث پاک پر روشنی آئندہ جمعہ اگر میں نے مناسب سمجھا تو ڈالوں گا۔ بس آج اپنی گفتگو یہیں پر ختم کرتا ہوں، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، مگر جو بھی باتیں ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی اگر بولنے میں کسی قسم کی کوئی لغزش ہو گئی ہو تو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھے رسول اللہ کی محبت میں زندہ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو رسول اللہ کی محبت کی چھاپ ہمارے دل میں موجود رکھے۔ چونکہ ہم لوگوں کو صرف رسول اللہ کی محبت پر بھروسہ ہے، ایمان، عمل، یہ چیز اگر ہم سے ہو، ہم کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے، یہ فرض ہے، چھوڑنا گناہ ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت پر بھروسہ ہے کہ رسول اللہ سے محبت ہے تو ہماری قبر کی منزل بھی ٹھیک ٹھاک ہوگی، اور رسول اللہ سے ہمیں محبت ہے تو انشاءاللہ العزیز، اور یقیناً محبت ہے، انشاءاللہ العزیز حشر کے مناظر بھی ہم آسانی سے طے کر لیں گے۔ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ